بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. وتوکل علی العزیز الرحیم، اور توکل کر اس ذات پر جو غالب بھی ہے، رحم فرمانے والی بھی ہے۔ یہ بات اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ جو تیری بات نہیں مانتے، نافرمانی کرتے ہیں، ان سے کہو کہ میں تم سے بری ذمہ ہوں، اور ان سے برات کرتے ہوئے، اظہار نفرت کرتے ہوئے تمہیں کسی قسم کا فکر نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے ان سے برات کا اظہار کیا ہے، یا ان سے تعلق کر لیا ہے، یا ان سے نفرت کا اظہار کر رہا ہوں تو شاید یہ مجھے کچھ نقصان پہنچائیں یا مجھے کوئی پریشانی لاحق ہوگی۔ فرمایا کہ نہیں، جو کافر ہیں، مشرک ہیں، ان سے برات کرو اور اس بات کا فکر نہ کرو کہ کافر ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ وہ ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے، لیکن یہ اسی میں امتحان بھی ہے کہ اللہ نے جس بات کی ذمہ داری لی ہے اس کے بعد اس کے بارے میں ہم فکر مند رہتے ہیں یا نہیں رہتے۔ ہمیں پھر بھی اگر فکر یہ رہتی ہے اچھا جی کافروں سے اگر بری ذمہ ہو جائیں گے، ان سے تعلق نہیں رکھیں گے، ان سے نفرت کریں گے اور ان سے معاملات نہیں رکھیں گے، ان سے جڑ کے نہیں رہیں گے تو ہمارا تو نقصان ہو جائے گا، ہماری تجارت نہیں چلے گی، ہمارے معاملات نہیں چلیں گے۔ اس لیے اللہ نے یہ فرمائی بات کہ برات کرو کافروں سے اور مشرکوں سے، ان سے اظہار بیزاری کرو، ان کے ساتھ دوستی مت کرو، اور اس کے بعد توکل کرو اللہ پہ۔ اللہ تمہارا نقصان نہیں ہونے دے گا، اللہ تمہاری حفاظت بھی کرے گا، اللہ تمہاری مشکلات بھی دور کرے گا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ اللہ تم سے غافل نہیں ہے۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہا کہ ان سے برات کرو، اللہ تعالیٰ لا تعلق ہو گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، الذی یراک حین تقوم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ راتوں کو اٹھتے ہیں اللہ کے حضور استغفار کے لیے، دعائیں مانگنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تم سے غافل نہیں ہے، یا اللہ لا علم نہیں ہے تمہاری عبادت سے، تمہاری ریاضت سے، تمہاری مشقت سے، جو محنت تم کر رہے ہو، جو کوشش کر رہے ہو، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ اسے جانتا ہے۔ اور آگے فرما کے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور جو سجدہ کرنے والے ہیں ان کے ساتھ مل کے جو کچھ تم کرتے ہو، جد و جہد ہے، کوشش ہے، وہ معاملات سارے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ساجدین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے صفت بیان فرمائی ہے صحابہ کرام کی۔ صحابہ کرام کے بارے میں ویسے تو سجدے کی حالت جو ہے اس کے بارے میں دیکھیں نا، ویسے کوئی اور لفظ بھی اللہ استعمال فرما سکتے تھے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سارے دین کا لفظ استعمال کر کے صحابہ کرام کے لیے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کتنا پسند ہے۔
بہت بڑی صفت بیان فرمائی اللہ نے صحابہ کرام کی کہ سارے دین جو ہیں تمہارے ساتھ، صحابہ کرام جو ہیں جو ہر وقت اللہ کے حضور سجدہ ریز رہتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے جو تم کام کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ سجدے کی کیفیت میں بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے حضور جتنا انسان اپنے آپ کو ذلیل کرے، جتنا انسان اپنے آپ کو جھکا دے اللہ کے حضور، اللہ کو وہی حالت کیفیت سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور سجدہ جو ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تکریم کی ہے نا، کہ ہم نے انسان کو عزت دی ہے، کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو عزت دی ہے۔ یہ جو انسان کا چہرہ ہے، یہ جو انسان کی شکل و شباہت ہے، یہ انسان کی تکریم اور تعظیم کی علامت ہے، نشانی ہے۔ اور ہمارے یہاں پنجابی میں تو بڑا مشہور ہے نا جی، ناک بڑی شے ہے، ناک نہیں کٹنی چاہیے، ناک عزت کی نشانی ہے۔ اسی ناک کو اور اسی پیشانی کو اللہ کے حضور جب انسان گرا دیتا ہے، انسان مٹی پہ رکھ دیتا ہے، سجدے میں ہوتا ہے، اللہ کو پسند ہے یہ۔ ایک صحابی ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے پاس گیا، کہنے لگے کہ مجھے، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو اور تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، کوئی بات ایسی بتاؤ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے پہلی دفعہ۔ دوبارہ صحابی نے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ میں جنت میں چلا جاؤں۔ حضرت ثوبان پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پھر اس صحابی نے پوچھا تو ثوبان کہنے لگے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت میں جس نے جانا ہے وہ سجدے کثرت سے کرے اللہ کے حضور، سجدے کثرت سے کرے۔ اور حضرت ربیعہ بن جو کعب بن ربیعہ تھے، یا ربیعہ بن کعب تھے اسلمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ایک دفعہ کہ ربیعہ کوئی اگر تمہاری خواہش ہے، تمنا ہے تو بتاؤ مجھے۔ ربیعہ کہنے لگے کہ پہلے تو میں نے سوچا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی کوئی بات مانگوں، یا رسول اللہ کاروبار ہو، بکریاں ہوں، گائے ہوں، اونٹ ہوں، یہ ہو وہ ہو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں کل بتاؤں گا آپ کو، مجھے مہلت دے دیں۔ دوسرے دن جب گھر گئے تو سوچ پیدا ہوئی کہ یہ دنیا کا مال تو دنیا کا مال چلا ہی جائے گا، دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جائے گا، مجھے تو کوئی ایسی بات مانگنی چاہیے جس سے ہمیشہ ہمیشہ کا فائدہ ہو مجھے۔ اگلے دن گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ ربیعہ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ تو ربیعہ نے عرض کی یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے دعا بھی کرتا ہوں، لیکن تم میری مدد کرو کثرت سجود کے ساتھ، سجدے کثرت کے ساتھ کیا کرو اور میری مدد کرو، میں دعا کروں گا اللہ تمہیں قیامت کے دن میری رفاقت نصیب کر دے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی یہ صفت بیان کی نا، اللہ کو بڑی محبوب ہے یہ۔ اور صحابہ کرام کی یہ صفت بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی یا واضح کر دی کہ صحابہ کرام سے بڑھ کے کوئی آگے بڑھنے کی نہ کوشش کرے اور نہ کوئی بڑھ سکتا ہے۔ صحابہ نے جو کام کیا، جو دین کی خدمت کی، دین کے لیے اظہار کیا، دین کے لیے جو قربانیاں کی، ان کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تبوک کا سفر تھا، بڑا گرمی کا موسم تھا، بڑی شدید اور فصلیں پکی ہوئی اور کوئی بھی جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ منافقین جو تھے بڑے بہانے بنائے انہوں نے۔ اس میں بھی ایسی مثالیں ہیں صحابہ کی کہ آج ان کی مثال تصور بھی نہیں کر سکتا انسان۔ حضرت خاصمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک کے سفر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گیا، روانہ ہو گیا۔ حضرت خاصمہ جو تھے ان کا اپنا باغ تھا، 2 بیویاں تھیں، بڑا گھنا باغ اور کھجوریں اور بڑا چھاؤں بھی وہاں پہ۔ تو بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا کہ میں تو یہاں چھاؤں میں بیٹھا ہوں اور خیمے لگے ہیں، ٹینٹ لگے ہیں اور پانی کا چھڑکاؤ کیا ہوا ہے، ٹھنڈی چھاؤں ہے، بڑے آرام میں ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو سفر پہ ہیں، گرمی میں ہیں اور سخت تپش ہے اور تیز گرم ہوا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہے اور میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ تو بڑی غلط بات ہے، یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے قاسمہ، یہ تو انصاف کی بات نہیں ہے۔ یہ خیال آتے ہی بیویوں سے کہا کہ میری اٹھنی تیار کرو، سامان سفر رکھو اس پہ۔ بھئی کہاں جا رہے ہو؟ کہہ لگے بس تم سفر کے لیے اونٹنی تیار کرو۔ اونٹنی تیار کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا۔ لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ کوئی آدمی بڑا دور سے آ رہا ہے لیکن پتہ نہیں کون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لگتا ہے خیسمہ ہوگا۔ کتنی خوش نصیبی کی بات۔ جب قریب آئے تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ واقعی خیسمہ ہے۔ حضرت خیسمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے، پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، راستے میں ایک اور آدمی ملا، صحابی تھا، وہ بھی جا رہا تھا لشکر سے ملنے کے لیے۔ تو حضرت خیسمہ نے کہا کہ دیکھو مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تم ذرا پیچھے رہو، میں جا کے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی ترافی کرا لوں پھر تم آنا، مجھے پہلے جانے دو، تم ذرا پیچھے رہو۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں پیچھے رہتا ہوں، تم چلے جاؤ۔ حضرت خیسمہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہونے والا تھا، میں تو ہلاک ہونے والا تھا، اللہ نے مجھے بچا لیا ہے۔ وہ ہلاکت کیا تھی؟ ہلاکت یہی تھی کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ تو جہاد کے لیے نکل گیا اور مجھے شیطان پیچھے جال میں پھنسا رہا ہے کہ بیٹھو کوئی بات نہیں، کل چلے جانا، پرسوں چلے جانا، پھر کوئی بات نہیں، اونٹی تیار ہے، سامان تیار ہے، سب کچھ ہے، کوئی بات نہیں، یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہونے والا تھا۔ اسی طرح اسی سفر میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے واقعات جو ہیں سارے جنگ تبوک کے، اس کو تو کہا ہی تکلیف کا یا مشکل کا لشکر کہا گیا ہے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے اپنی اونٹنی پہ جا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر تھوڑا آگے نکل گیا اور میری اونٹنی جو تھی وہ سست ہو گئی۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اونٹنی کو تیز چلاؤں اور لشکر کے ساتھ جا کے ملوں، لیکن میں بہت پیچھے رہ گیا۔ میں نے کوشش کی اونٹنی چلے لیکن اونٹنی پہ آہستہ چل رہی تھی۔ اب دیکھیے کہ سفر جو ہے تبوک کا، پورا صحرا، آج تو الحمدللہ سڑکیں بنی ہیں اور استراحے بنے ہیں، ہوٹل بنے ہیں، پیٹرول پمپ ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تصور کیجیے 1400 سال پہلے کیسے وہ ڈیزرٹ ہوں گے، کیسا صحرا ہوگا، کہیں نہ سایہ ہے نہ کوئی ہوا ٹھنڈی ہے، کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، مسلسل گرمی کا سفر طے کرنا ہے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری جو ہیں اونٹنی جو ہے وہ پیچھے رہ رہی ہے، سست ہو رہی ہے، تو فکر یہ ہے کہ میں کہیں لشکر سے الگ نہ ہو جاؤں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی سے اتر جاتے ہیں، اونٹنی کو وہیں چھوڑ دیا راستے میں، یہ فکر نہیں کی کہ اچھا جی یہ 50,000 کی اونٹنی ہے تو میں اس کو چھوڑ کے کدھر جا رہا ہوں، اس کو کیوں چھوڑوں؟ اونٹنی پہ جو سامان تھا وہ اپنے کندھے پہ رکھا اور اونٹنی سے زیادہ تیز قدم چلے کہ میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاؤں، کہیں ایسے نہ ہو کہ ابو ذر غفاری کا جو ہے حاضری سے رہ جائے۔ لوگوں نے کہا بھئی یا رسول اللہ وہ ابو ذر غفاری تو پیچھے رہ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی بات نہیں، اگر تو اس میں کوئی خیر اور بلائی ہے اللہ اس کو لے آئے گا، اور اگر اس کی نیت میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے تو پھر اللہ نے تمہیں بچا لیا، اس سے اللہ نے تمہیں اسے راحت دے دی۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے سامان اپنا اونٹنی سے اتارا، سامان اپنے کندھے پہ رکھا اور تیز تیز قدم چلنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ تھوڑا سا میں لشکر کے پاس پہنچا، جب لوگوں نے پہچان لیا، لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ یہ تو ابو ذر غفاری آ گیا، ابو ذر غفاری ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری جب پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی، اچھے کلمات بھی کہے، اور ساتھ یہ بات کہی کہ ابو ذر غفاری اکیلا سفر کرتا ہے، اکیلا مرے گا، اکیلا اٹھے گا قیامت کے دن۔ اور وہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی وہ پوری ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے زمانے میں کسی گاؤں بھیج دیا حضرت عثمان نے حضرت ابو ذر غفاری کو، اور وہیں پہ ان کی وفات ہوئی۔ بیوی تھی اکیلی، کوئی جاننے والا نہیں تھا،
تو ابو ذر غفاری کی بیوی بڑی پریشان ہو گئی. ابو ذر غفاری کہنے لگی کہ پریشان نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تو ارشاد فرمائی ہے کہ تم اکیلے مرے ہوئے، اکیلا مر رہا ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ مسلمانوں کی ایک جماعت آئے گی اور وہ اس کا جنازہ پڑے گی، وہ اس کی تدفین کرے گی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرمائی ہے نا وہ بالکل سچ ہوگی. جماعت آئے گی. وہ ایسے ہوا کہ اور بیوی جو تھی وہ انتظار کر رہی تھی. بیوی نے دور سے دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے، قافلہ حج سے واپس آ رہا تھا. تو انہوں نے کہا، شوہر سے پوچھا کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کا ایک صحابی ہے یہاں پہ اور موت کا وقت آ گیا ہے اور یہاں کوئی بندہ نہیں ہے تو میں اس لیے پریشان ہوں. انہوں نے پوچھا کون ہے وہ؟ بتایا کہ ابو ذر غفاری ہے. وہ قافلے والے تو بڑے خوش ہوئے کہ ابو ذر غفاری ہیں، جا کے ان کی زیارت کی، ان کے ہاتھ چومنا شروع کر دیے اور پھر ان کی موت کا وقت تھا، ان کی نماز جنازہ وغیرہ بھی پڑھی اور ان کی تدفین وغیرہ بھی کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات بھی سچ ہو گئی. لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ صحابہ کرام نے کس طرح اس دین کے لیے محنت کی ہے، کس طرح اظہار کیا ہے، کس طرح اپنا جان و مال قربان کیا ہے. کون آج ہے جو اپنی آپ ہماری گاڑی کہیں خراب ہو جائے کوئی آدمی یہ تو نہیں کہتا گاڑی چھوڑ کے، انسان یہی کہتا نا گاڑی بنواتے ہیں پھر چلتے ہیں آگے. لیکن یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے جی اونٹنی چھوڑو پیچھے، نہیں جاتی ہے تو جائے. میں خود جاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہیں ایسے نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ ابو ذر غفاری پیچھے رہ گیا. اس لیے صحابہ کرام کی بے شمار صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائی ہیں. انہیں میں سے ایک صفت یہ بھی ہے، صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بات کہتے ہوئے کوئی اب جو ہمارے ہاں عدالتیں لگی ہوئی ہیں نا اور جو قاضی بیٹھے ہیں فیصلے کرنے کے لیے، فلاں حق پہ تھا، فلاں باطل پہ تھا، فلاں صحیح تھا، فلاں غلط تھا، یہ سب اپنا ایمان برباد کر رہے ہیں. جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ میرے صحابہ کرام کے بارے میں خاموشی اختیار کرو، جو بھی ہوا اللہ نے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مفرد کی وعدہ کر لیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ نے فرما دیا میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں. اس کے بعد جو بھی آدمی کوئی کلمہ کہتا ہے، کوئی بات کہتا ہے، صحابی کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو نوح علیہ السلام کی زندگی دے دی جائے بعد میں آنے والے لوگوں کو اور وہ ساری زندگی اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہیں، عبادت میں گزار دیں، تب بھی صحابہ کرام کے جو ایک لمحہ ہے اس کا بدلہ نہیں اتار سکتے، اس کا بدلہ نہیں بن سکتے. اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں انسان کو اپنی زبان خاموش رکھنی چاہیے اور ان کا جو ہے ادب اور احترام دل میں رہنا چاہیے. کوئی ایسی بات، ایسا واقعہ بیان نہیں کرنا چاہیے جس سے صحابہ کرام کے بارے میں دل میں ان کی قدر میں یا ان کی عزت میں، ان کے ادب اور احترام میں کوئی فرق آئے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، چونکہ کفار مکہ جو تھے نا دو باتیں کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ایک بات تو یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ کاہن ہے. کاہن کا مطلب ہے نجومی، جو ستاروں کا حساب لگاتے ہیں. اور آج کل تو اتنا اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ جو اخبار ہیں روزانہ کے بھی اور جو ہفتہ وار ہیں، اچھا جی آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا ستاروں کے حساب سے، آپ کی پیدائش کا دن کون سا ہے، آپ کا ستارہ کون سا ہے، تو آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، رنج میں گزرے گا، خوشی میں گزرے گا، شادی کہاں پہ ہوگی، کامیاب ہوگی ناکام ہوگی، کاروبار میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، حکومت چلے گی یا نہیں چلے گی. کوئی ایسا اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسا عقیدے کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. جتنا مرضی بتاؤ کہ یہ حدیثیں ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی نجومی کے پاس جاتا ہے اور اس کی بات پہ یقین کر لیتا ہے، جانا اور اس کو جا کے اپنی بتانا، اپنی بپتا اس کے سامنے رکھنی اور اس کی بات پہ یقین کر لینا، فرمایا کہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. نماز تو ایک چھوڑ دے تو انسان کا ایمان نہیں رہتا، انسان اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. 40 نمازیں جس کی رہ جائیں گی یا 40 نمازیں قبول نہیں ہوں گی، اس کا ایمان کہاں رہ جائے گا. فرمایا کہ جو آدمی بارش ہوئی اور کچھ لوگ مسلمان ہوئے کچھ کافر ہوئے، جنہوں نے یہ بات کہی کہ فلاں ستارے کی وجہ سے، ستارے کا حساب لگایا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے یا ہوگی، وہ بھی کافر ہو گیا، وہ مشرک ہوا. فرمایا کہ کچھ لوگوں نے
صبح کی کفر کے ساتھ اور کچھ لوگوں نے کفر کی اسلام کے ساتھ، جنہوں نے کہا کہ بارش تو اللہ برساتا ہے، تارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ستارے کا تعلق نہ انسان کی صحت کے ساتھ ہے، نہ بیماری کے ساتھ ہے، نہ اولاد کے ساتھ ہے، نہ رزق کے ساتھ ہے، نہ کاروبار کے ساتھ ہے۔ کل کی بات کوئی بتا نہیں سکتا۔ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی آدمی نہیں جانتا کہ کل کو کیا ہونے والا ہے۔ کل تو بڑی دور کی بات ہے، اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے۔ بیٹھے بیٹھے فرشتہ آ جائے جان قبض کر لے، کس کو پتہ ہے؟ بیٹھے بیٹھے کوئی سجدے میں چلا جاتا ہے، کوئی تقریر کرتے چلا جاتا ہے، کوئی گانے گاتے چلا جاتا ہے، کوئی بازار میں جاتے چلا جاتا ہے۔ دیکھتے نہیں ہم لوگ، ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے۔ اور خبریں دینی جی 6 مہینے بعد حکومت ختم ہو جائے گی، سال بعد حکومت ختم ہو جائے گی، فلاں آ جائے گا، فلاں چلا جائے گا، فلاں برا ہے، فلاں اچھا ہے، فلاں کاروبار چلے گا، فلاں کا نہیں چلے گا، فلاں کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ ساری باتیں بالکل باطل ہیں، بالکل جھوٹ ہیں، بالکل دھوکہ اور فریب ہیں۔ فرمایا کہ جو آدمی نجومی کی باتوں پہ یقین کرتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ ایمان نہیں لایا، بے ایمان ہے وہ، ایمان کے بغیر ہے وہ، اس کا ایمان ختم ہو گیا جس نے نجومی کی بات پہ یقین کر لیا۔ اب جو صحابہ تھے، جو کفار تھے اور مشرکین تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کی باتیں بتاتے تھے، غیب کی باتیں بتاتے تھے اور ڈراتے تھے، جنت سے بھی جہنم سے بھی، آنے والے وقت سے ڈراتے تھے، نذیر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کافر تو یہ کہتے تھے کہ یہ نجومی ہے، یہ کاہن ہے، اپنی زبان میں کاہن کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کاہنوں کی جو صفات ہیں وہ بھی بتائی کہ کاہن کیسے ہوتے ہیں، کاہن جو ہے ان کا کام کیا ہے۔ کاہنوں کا دور دور سے کوئی تعلق نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تم کو بتاؤں کہ شیطان کن لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کن لوگوں پہ نازل ہوتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ جا کے کہنا پھوسی کرتے ہیں، یا کن لوگوں کو جا کے سبق پڑھاتے ہیں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ شیطان کن کے پاس جاتے ہیں، شیطان کا تعلق کن لوگوں سے ہے۔ تنزل علی کل افاک اثیم، فرمایا کہ شیطان جو ہیں جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس جو پرلے درجے کے دھوکہ باز، دھوکہ دینے والے اور گناہگار لوگ ہوتے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جو ہے ان کا تعلق تو ہے دھوکے باز اور فریب کار لوگوں کے ساتھ، گناہگار لوگوں کے ساتھ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو ذرا دیکھو کہ ان کا تعلق ہے کسی غلط کاری سے، کسی فریب سے، کسی دھوکے سے، کسی جھوٹ سے تعلق ہے ان کا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تعلیم دیتے ہیں سچائی کی، خیر خواہی کی، بھلائی کی، نیکی کی، تقوی کی، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، صلہ رحمی کی تاکید کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں۔ شیطان تو اس کے برعکس تعلیم دیتا ہے۔ شیطان کا سب سے جو مرغوب گناہ ہے وہ تو شرک ہے۔ اس کے بعد لوگوں کو آپس میں لڑانا بڑھانا، خاص طور پہ عورت اور بیوی میں لڑائی جھگڑا کرانا اور ان میں قطع تعلق کرنا، ان میں علادی کروانا، یہ شیطان کے کام ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو نیکی اور تقوی کی بات بتاتے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہے، معاذ اللہ۔ کاہنوں کے کام اور کرتوت اور طرح کے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال جو ہیں وہ بالکل مختلف ہیں، ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا۔ اب یہ جو سوچنے والی بات یہ ہے، باتیں تو یہ بڑی عام سی ہیں، لیکن جو سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے، یہ لفظ کہنے تو نہیں چاہیے لیکن ہے تو ایسا ہی کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا سر کھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں نا، اتنا بار بار بات تو یہ ہے نا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، بھائی مانو اس کو، یہ اللہ نے نازل کی ہے۔ رسول بھی کہہ رہے بھائی یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے بعد اتنا سر کھپانے کی ضرورت کیا ہے کہ بھئی کاہن ایسے ہوتے ہیں، یہ کاہن نہیں ہے، شاعر نہیں ہے، ساحر نہیں ہے، ساحر تو ایسے ہوتے ہیں، جادوگر ایسے ہوتے ہیں، شاعر ایسے ہوتے ہیں، اور جو دھوکہ دینے والے ہیں، جھوٹے۔ اور اتنی بار 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 جی قرآن جیز میں اللہ تعالیٰ نے اتنا سر کھپایا، یا اتنی بار بار دہرائی ہیں باتیں، بار بار
انسان کا دماغ صاف کیا ہے، انسان کو دلائل دیے ہیں، سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی یہ قرآن جو ہے نا، اللہ نے فرمایا کہ اِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، قیامت میں یہ باعث حسرت ہوگا۔ باعث حسرت اس لیے ہوگا کہ آج جو آدمی قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتا، قرآن کو پڑھتا نہیں ہے، قرآن کو سمجھتا نہیں ہے، اس کی یہ قرآن مجید جو ہے یہ قیامت کے دن باعث حسرت ہوگا کہ کاش ہم اس قرآن کو پڑھ لیتے، کاش اس قرآن سے سبق سیکھ لیتے، کاش قرآن کے دیے ہوئے بار بار دلائل پہ ہم غور کرتے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ افسوس کہ ہم دنیا میں اس قرآن پہ غور کرتے، اس کو سوچتے، اس پہ سمجھتے تو ہم آج جہنم میں نہ جاتے۔ یہ جہنم سے بچانے کے لیے بار بار اللہ اور اللہ کے رسول نے جو تاکیدیں کی ہیں، باز کیا ہے، نصیحت کی ہے، اور جو بار بار ریپیٹ کر کے باتیں بتائی ہیں، وہ اس لیے کیا ہے کاش کسی طرح لوگ بچ جائیں۔ اگر اس طرح بھی نہیں بچتے تو پھر ایسی سزا ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ آگ یہی ہے جو آج ہے، جس میں آپ کسی کو کہیں گے جی اربوں ڈالر دیتے ہیں چلے جاؤ، اس میں کوئی جانے کو تیار نہیں ہوگا، ایک لمحے کے لیے کوئی جانے کو تیار نہیں ہوگا۔ اور وہ آگ تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ اس آگ سے 70 مرتبہ زیادہ گرم ہے، اتنی شدید گرم ہے کہ آگ جو ہے وہ آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، بندے کو جلانے کے لیے تو یہ آگ دنیا والی کافی تھی، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ 69 درجے زیادہ گرم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، وہ آگ جو ہے باقی ایسی آگ ہے کہ آگ جو ہے وہ آگ سے پناہ مانگتی ہے، اتنی شدید گرم ہے۔ یہ جو بار بار اللہ نے فرمایا نا، یہ اس لیے کہ دنیا میں کاش کسی طریقے سے ہم سمجھ جائیں کہ جہنم سے بچ جائیں، آگ سے بچ جائیں ہم لوگ۔ لیکن اگر کوئی آدمی قرآن کے پاس جاتا ہی نہیں ہے تو یہی بات ہے کہ انسان کے لیے یہ قرآن جو ہے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگا، کیوں نہیں پڑھا ہم نے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ جو ہے نا، اللہ نے فرمایا کہ اس مہینے میں ہم نے نازل کیا ہے، اس کو قرآن کا مہینہ کہا گیا ہے۔ جو آدمی اس مہینے میں بھی قرآن نہیں پڑھتا، قرآن سے تعلق نہیں جوڑتا، قرآن کو نہیں سمجھتا، دیکھیں نا قرآن میں 30 پارے ہیں، مہینے کے 30 دن ہیں، یہ 30 دن بھی اللہ نے بنائے ہیں، 30 پارے بھی اللہ نے بنائے ہیں۔ یہ 30 کی نسبت کیوں ہے؟ مومن آدمی کا کم از کم یہ روٹین ہونی چاہیے، یہ عادت ہونی چاہیے کہ روزانہ قرآن ایک پارے کی تلاوت کرے۔ رات کو تراویح سن لینا کافی نہیں ہے، یہ جو قرآن کو ہاتھ میں لینا، قرآن کو کھولنا، قرآن کے الفاظ پڑھنے، اس پہ غور و فکر کرنا، اس میں تو جو 50% الفاظ ہیں وہ اردو کے ہیں، آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اس کو سمجھنا مطلوب ہے۔ رمضان کے مہینے کو خاص کر دینا چاہیے قرآن مجید کے لیے۔ نوافل آگے پیچھے بھی پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن جتنی شرح صدر اس مہینے میں قرآن کے لیے ہوتی ہے، اور جتنی انسان پہ دقت طاری ہو سکتی ہے، یا جتنا انسان قرآن سے مستفید ہو سکتا ہے، باقی مہینوں میں نہیں ہے۔ قرآن مجید کو خود پڑھیں، جتنا زیادہ سے زیادہ، اگر 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے میں آپ نے ڈیوٹی کرنی ہے، 6 گھنٹے کی، 7 گھنٹے کی، یا 10 گھنٹے کی، جتنی بھی ہے، اس کے بعد جتنا بھی ممکن ہے جو آپ وقت دے سکتے ہیں قرآن مجید کو دیں، یہی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ یہ باتیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ دلائل جو بار بار دیے ہیں نا، یہ اس لیے دیے ہیں کہ کسی طریقہ سے ہمارے دماغوں میں، ہمارے ذہن میں یہ باتیں صاف ہوں کہ یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اور جو کچھ اس میں بتایا گیا ہے وہ بالکل برحق ہے، بالکل سچ ہے، ایسا ہونے والا ہے۔ فرمایا کہ جو دغا باز ہیں اور جو جھوٹے لوگ ہیں، یہ شیطان تو ان کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس نہیں جاتے، نیک لوگوں کے پاس، علماء فضلاء کے پاس نہیں جاتے۔ جو جھوٹے اور دغا باز، بد عہد، عہد شکنی کرنے والے، لوگوں کو دھوکہ دینے والے، ان کا تعلق ان کے ساتھ ہوتا ہے، شیطانوں کا۔ یلقون السمع،
اور یہ شیطان جو ہیں، شیطان جسے ہم کہتے ہیں، دراصل یہ جنات ہیں نا جو کافر اور مشرک جنات ہیں، وہی شیطان کہلاتے ہیں۔ شریر جنات، کافر اور مشرک جنات، فاسق اور فاجر جنات، انہیں شیطان کہا جاتا ہے۔ اب اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شیطان ہیں ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ یہ فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، کان لگاتے ہیں فرشتوں کی باتوں پر۔ نبی صلی اللہ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، بعض اوقات تو نجومیوں کی باتیں سچی ہو جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہوتا یہ ہے کہ جب فرشتے نازل ہوتے ہیں، بادل میں نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے جو ہیں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں یا ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں احکام نازل فرمائے ہیں، ہمیں یہ فلاں فلاں کام کرنے ہیں دنیا میں جا کے۔ تو یہ شیاطین جو ہیں یہ کوشش کرتے ہیں کوئی ایک آدھ کلمہ جو ہے نا فرشتوں کا وہ سن لیں۔ اب یہ جو ہے نا شیطان یا جنات، ان کو اللہ تعالیٰ نے غیر مرئی مخلوق ہے، انسانوں کی نسبت اللہ تعالیٰ نے جنات کو کچھ زیادہ طاقتیں دی ہیں، اوپر فضا میں ایک حد تک جانے کی طاقت دی ہے اللہ نے ان کو، اور یہاں دنیا میں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچنے میں بڑی سرعت سے پہنچ سکتے ہیں، انسان اتنی سرعت سے نہیں پہنچ سکتا۔ تو فرمایا کہ جب فرشتے آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو کوئی چھوٹی موٹی ایک آدھ بات جو ہے وہ شیطان اچک لیتا ہے، جن سن لیتا ہے بات ان کی، اور پھر آگے جا کے جن کاہنوں کے ساتھ، نجومیوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، ان کو جا کے ایک سچی بات میں 100 جھوٹی بات بتاتے ہیں جا کے ملا کے، اور آگے وہ نجومی جو ہیں وہ لوگوں کو ویسے ہی بتاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بات سچی ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اچھا فلاں کی یہ بات تھی وہ تو سچی ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی ان کا حساب یا ان کا جو ستاروں کے معاملات ہیں وہ درست ہیں، وہ غلط ہیں، وہ باطل ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ سراسر دھوکہ اور فریب ہے۔ باکثرہم کاذبون، اور جو اکثریت ہے نجومیوں اور کاہنوں کی یا جنات کی، وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ آگے دوسری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں۔ اب ویسے تو بہت سی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے، اس سے پہلے اسی سورہ میں اللہ نے فرمایا کہ شعر و شاعری کرنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق نہیں ہے۔ شعر و شاعری جو ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدھ دفعہ شعر پڑھے حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے، رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ ابوبکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے اس شعر کا حلیہ بگاڑ دیا، آپ نے شعر ہی سیدھا نہیں پڑھا، شعر یوں ہے یوں نہیں ہے۔ تو خود اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہ پہ تردید فرمائی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے شاعروں کی بعض صفات جس طرح نجومیوں کی باتیں بتائی ہیں نا کہ نجومی ایسے اور ایسے ہوتے ہیں، نجومی جو ہیں یہ دھوکے باز اور مکار، گناہ گار اور جھوٹے، یہ 3 باتیں بتائی ہیں نجومیوں کے بارے میں۔ دھوکے باز ہوتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں اور جھوٹے ہیں، 3 باتیں نجومیوں کے بارے میں بتائی ہیں۔ اور یہاں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شعراء کے بارے میں بھی 2-3 باتیں بتائی ہیں کہ شعراء جن کا تم کہتے ہو نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، شاعروں سے بھی تعلق نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ یہ قرآن شاعری ہے۔ یہ چیلنج ہے ساری دنیا کے لیے کہ ایسا کلام کوئی نہیں بنا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن یہ شاعری نہیں ہے۔ شاعر کون ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ بشعراء یتبعہم الغاوون، بڑے اچھے انداز سے اللہ نے بات ارشاد فرمائی ہے۔ یہ شعراء جو ہیں ان کی پیروی کون کرتے ہیں؟ گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگ۔ شعراء جو ہیں ان کی پیروی کرنے والے ہمیشہ گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے انڈائریکٹلی بالواسطہ بتایا کہ جس کے چیلے اور جس کے شاگرد گمراہ ہیں ان کا جو گرو ہے، استاد ہے، وہ کیسا ہوگا۔ شاعروں کے پیچھے لگنے والے لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہیں،
تو جو ان کا استاد ہے پیچھے لگنے والوں کا، جو خود آگے استاد ہے یا گرو ہے، وہ کیسا ہوگا؟ وہ تو گمراہ سے ان سے بڑھ کے گمراہ ہوگا۔ جو پچھلے والوں کو گمراہ کر رہا ہے وہ خود بھی گمراہ ہوگا۔ اس لیے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ شاعر جو ہیں یہ گمراہ لوگ ہیں۔ دوسری بات یہ فرمائی الم ترى انہم فی کل وادی یہیمون، یہ شاعر جو ہے نا یہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں، ہر وادی میں منہ مارتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی ایک نظریہ، ایک عقیدہ یا ایک اصول وہ نہیں ہے۔ بادشاہ نے انعام و اکرام دے دیا، اس کا قصیدہ کہہ دیا، اور بادشاہ نے انعام و اکرام سے محروم کر دیا تو اس کی ہجو کر دی۔ کہیں تو سخاوت کی بڑی تعریف کر دی، اور کہیں ساتھ ہی کنجوسی کی باتیں کر دیں، کہیں شراب اور شباب کی باتیں کی، اور کسی طرف اخلاق کی باتیں شروع کر دیں، کہیں عشق و معشوقی کی باتیں کی، اور کہیں پاکیزگی کی باتیں شروع کر۔ فرمایا کہ ہر طرف منہ مارتے ہیں، یہ کوئی اپنے ایک اصول نہیں ہے کہ بھائی نیکی تقوی بس یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا اصول ہے۔ نہیں، نیکی کی باتیں بھی کی، برائی کی باتیں بھی کی، شراب کی بھی، زنا کی بھی، عاشق کی اور خوبصورتی کی بھی اور گمراہی کی، وہ باتیں بھی ہیں، وہ باتیں بھی ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے شاعروں کا۔ اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں ان کے کلام میں اور بری باتیں بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ شاعر جو ہیں یہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں، ان کا اپنا کوئی اصول یا نظریہ نہیں ہے کہ ایک نظریے پہ قائم رہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، لوگوں کو باتیں بتائیں گی سخاوت کی۔ سخاوت بڑی اچھی چیز ہے، خود عملی زندگی میں دیکھو تو سب سے بڑا کنجوس ہوگا۔ لوگوں کو کہیں گے بہادری کی باتیں بڑی، ہاں جی شجاعت ہے، ہمارے ماں باپ ایسے تھے، بڑے دلیر تھے، اتنے قتل کر دیے، یہ فتح کر دیا، وہ کر دیا، بہادری کی بہت بہت باتیں، اور اپنی جو عملی زندگی ہے سب سے زیادہ بزدل وہی ہوں گے۔ اپنی شاعری میں باتیں اچھی کریں گے، اپنی عملی زندگی میں برائی پہ عمل پیرا ہوں گے۔ فرمایا کہ یہ شاعر جو ہیں یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، ان کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی دیکھو کہ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا یا رسول ام المومنین؟ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے وہ قرآن تھا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید نے جن باتوں کا حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کے ان پہ عمل کرنے والے تھے۔ جن باتوں سے قرآن نے روکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کے اسے رکنے والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل میں تضاد نہیں تھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے آگے تھے۔ غزوہ حنین میں بہت سا مال ہوا، بکریاں بھی ہزاروں کے حساب سے، اونٹ بھی ہزاروں کے حساب سے، اور چاندی بھی پتہ نہیں کتنے کلو جو تھی، 60 یا 70 کلو چاندی اکٹھی ہو گئی۔ سارا سامان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بیٹھے بٹھائے تقسیم کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو اپنے جو اوپر چادر تھی اس کے جھاڑی چادر، وہ چادر پکڑی گئی یا چادر درخت پہ اڑ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری چادر تو چھوڑ دو، میرے پاس جو کچھ تھا میں نے دے دیا تمہیں، اپنے پاس میں نے کچھ بھی نہیں رکھا۔ یہ ہے قول اور فعل میں یکسانیت۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو سخاوت کی تعلیم دیتے ہیں تو فرمایا کہ خود میں اپنے پاس ایک دھیلا نہیں رکھا، میں نے جتنا کچھ مال غنیمت آیا تھا سارے کا سارا تقسیم کر دیا۔ رات کو بستر پہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلو بدل رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ فرمایا کہ وہ 2-3 دینار پڑے ہوئے ہیں، وہ صدقہ نہیں کیا ابھی تک، اس وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی کہ میں نے صدقہ کیوں نہیں کیا، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ یہ ہے قول و فعل میں یکسانیت۔ اور فرمایا شاعر جو ہیں باتیں کرتے ہیں سخاوت کی، سخاوت بڑی اچھی چیز ہے، عملی زندگی میں ان سے زیادہ بخیل کوئی نہیں ہو۔ بہادری کی اور شجاعت کی باتیں بڑی کریں گے،
لیکن خود سب سے زیادہ بزدل ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول کا معاملہ تو ایسا تھا کہ مدینہ کے لوگ جو ہیں وہ رات کو پریشان ہو گیا، پتہ نہیں باہر کیا شور ہو رہا ہے۔ لوگ باہر گھروں سے نکلے تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ تشریف لا رہے ہیں باہر سے۔ فرمایا کہ کوئی بات نہیں، آرام سے سو جاؤ، میں دیکھ آیا ہوں، کوئی خطرے والی بات نہیں۔ سب سے آگے یہ ہے شجاعت۔ ایسے نہیں ہے کہ لوگوں کو آگے لگا کے تو خود پیچھے پلٹ گئے، ایسے نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ کام شاعروں کا ہے کہ جو بات زبان سے کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے استثناء بھی فرما دیا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ یہ قرآن مجید کی بڑی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی مذمت کرتے ہیں تو قطعی مذمت نہیں کرتے، اگر اس میں استثناء ہے تو اللہ تعالیٰ واضح طور پہ استثناء بتا دیتے ہیں۔ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، یہ تو بات ہے کہ انسان خسارے میں ہے، تنزل میں ہے، انحطاط میں ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، استثناء ہے، ایمان والے نیک اعمال والے بچے ہوئے ہیں خسارے سے۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ اکثر شاعر جو ہیں وہ اسی طرح کے ہیں کہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، وہ بہکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، اور ہر طرف منہ ماری کرتے ہیں، جس سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ باتیں بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اللہ نے فرمایا کہ کچھ شعراء ایسے بھی ہیں، فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ شعراء جو ایمان لے آئے اللہ کے رسول پہ۔ کتنی پاکیزہ کلام ہے، کتنی اچھی تعلیم ہے۔ سب کے لیے ایک لاٹھی کو نہیں ہانک دیا، ہر شے دو ریال، ایسے نہیں ہے۔ جس میں استثناء تھا بتا دیا۔ کافروں کے ساتھ بھی اللہ نے فرمایا نا کہ جو تمہارے دشمن ہیں، جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، ان سے دشمنی ہونی چاہیے تمہاری۔ جو بے ضرر کافر ہیں، جنہوں نے تمہیں تکلیف نہیں دی، ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو۔ کتنی اچھی، اس سے اچھی تعلیم ہے کہیں پہ؟ یہودیوں کی تعلیم بھی دیکھ رہے ہیں نا آپ، ان کے بچوں کو ذبح کر دو، قتل کر دو، سب یہ سارے قتل کے لائق ہیں، ختم کر دو مسلمانوں کو۔ یہ ہے تعلیم یہودیت کی۔ لیکن اللہ، یہ یہودیت کی ہے، اللہ کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ اللہ کی تعلیم وہی ہے جو قرآن میں ہے۔ اب محفوظ کتاب جو ہے، جو الہامی کتابیں ہیں، ان میں سے محفوظ کتاب یہ قرآن ہی ہے، باقی پہلی کتابیں محفوظ نہیں ہیں۔ اب تعلیم اللہ کی وہی ہم تسلیم کریں گے جو اس قرآن میں اللہ نے دی ہے۔ شاید سارے برے ہیں لیکن کچھ اچھے بھی ہیں۔ اچھے کون سے ہیں؟ وہ جو ایمان لائے، جن کے اعمال میں یکسانیت ہے، جن کے قول و فعل میں یکسانیت ہے، جو نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور پھر ان کی شاعری میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے کثرت کے ساتھ، اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں۔ اور یہ معاملہ جو ہے نا، یہ صرف شاعری کا نہیں ہے، بلکہ نثر ہو یا سلیبس ہو، تعلیم ہو، اصلی تعلیم ہو، جو بھی ہو، جس تعلیم میں اللہ کا ذکر نہیں، جس تعلیم میں ایمان کی بات نہیں، جس تعلیم میں اعمال صالح کی بات نہیں، وہ تعلیم خواہ پاکستان کی ہو یا مصر کی ہو یا انگلینڈ کی ہو یا کینیڈا کی ہو یا امریکہ کی ہو، اس تعلیم کو نہیں مانتے۔ جس میں اللہ کا، ایمان کا، صالح اعمال کا، اخلاقیات کا، اللہ کے ذکر نہیں ہے، جس تعلیم میں، وہ تعلیم جو ہے اس کو تو اللہ نے خود فرما دیا کہ یہ اس کے علاوہ باقی سب دھوکہ ہے، فریب ہے اور سب جھوٹ ہے۔ فرمایا کہ وہ شاعر جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور اللہ کا ذکر کیا، وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت جو تھے، ان سے تو کہا تھا کہ قریش کی ہجو کرو، تمہاری ہجو جو ہے یہ تیر سے زیادہ تکلیف پہنچاتی ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ میرا خیال رکھنا، میں بھی قریشی ہوں۔ حضرت حسان کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ فکر نہ کریں، جس طرح مکھن سے بال نکالا جاتا ہے نا، میں آپ کو اس طرح نکال لوں گا، لیکن باقی جو قریش ہے نا، کافر اور مشرک، ان کی ہجو کروں گا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کے اور نعت کے اشعار جو ہیں،
حضرت حسان بن ثابت کے، وہ تو حسان بن ثابت مسجد میں بیٹھ کے پڑھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اشعار جو ہیں وہ پسند فرمائے۔ تبوک کے راستے میں جاتے ہوئے حضرت عامر بن اقوا اشعار تھے، وہ اونچی اونچی آواز سے شعر پڑھنے شروع کر دیے انہوں نے، بڑے اچھے شعر ہیں کہ یا اللہ تو نہ ہوتا تو ہمیں ہدایت نصیب نہ ہوتی، تو نہ ہوتا ہم صدقہ نہ کرتے، ہم نماز نہ پڑھتے، بڑے اچھے اشعار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ کون پڑھ رہا ہے؟ صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ یہ عامر بن اقوا پڑھ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور فرمایا یا اللہ عامر پہ رحمت فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہمیں تھوڑا اور فائدہ اٹھانے دیتے، آپ نے اب اس کے لیے دعا کر دی ہے رحمت کیا تو یہ شہید ہو ہی جائے گا، اور وہ واقعی شہید ہو گئے۔ بعض اشعار جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی، لیکن وہ سارے صحابہ کرام میں سے بہت سے صحابہ کرام شاعر تھے۔ حضرت کعب بن مالک بھی شاعر تھے، حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شاعر تھے، حضرت حسان بن ثابت کی شاعری تو بڑی مشہور ہے، حتیٰ کہ خواتین بھی شاعری کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھپھی تھیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بڑے غمزدہ اشعار کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ، اس لیے استثناء رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ بات بتاتی ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ بے انصافی نہیں کرتا۔ قرآن کی تعلیم جو ہے یہ خود بتا رہی ہے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، ایسے نہیں ہے کہ اس میں انسان کوئی ذرہ برابر بھی غلطی تلاش کر لے کہ نہیں یہاں پہ تو انصاف کی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ شعراء جو ایمان والے ہیں، نیک اعمال والے ہیں اور پھر اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، اور فرمایا کہ چوتھی صفت ان کی یہ ہے کہ جب ان پہ زیادتی کی جائے تو وہ اپنی زیادتی کا اتنا ہی بدلہ بھی لے لیتے ہیں۔ معاف کرنا اچھی بات ہے، لیکن یہاں چونکہ معاملہ تھا ظالم ہے کافر اور مشرک، جب کافر اور مشرک جو ہیں وہ کوئی ظلم اور زیادتی کرے تو ان سے بدلہ لینا چاہیے۔ یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ جب مسلمانوں پہ کافر اور مشرک ظلم اور زیادتی کرے تو مسلمانوں کو ان سے بدلہ لینا چاہیے، خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ آگے فرمایا کہ بس یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، یہ جو ظالم ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، اور کبھی جادوگر کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، ان ظالموں کو جب یہ پلٹنے کی جگہ جائیں گے واپس تو انہیں سمجھ آ جائے گی کہ کون سی جگہ پہ ہم پہنچے ہیں، جہنم میں پہنچے۔ یہ قرآن مجید جو ہے جب تک قرآن مجید کو پڑھا نہ جائے اور قرآن مجید کو سمجھا نہ جائے تب تک جو الجھنے ہیں اور جو مشاکل ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، مختلف باتیں سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان کا جواب تب تک ملتا نہیں جب تک قرآن کو سمجھ کے نہ پڑھا جائے۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بڑا ضروری ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ جس کو نصیب فرما دے، بہت یہ سعادت کی بات ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ نے نصیب فرمایا ہے، جتنا زیادہ سے زیادہ وقت قرآن مجید کو دے سکتے ہیں وقت دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.